الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی اس نشست میں تقریر کا عنوان ہے کہ جماعت اسلامی ہند نے ہندوستان کی آزادی کے بعد کس طریقے سے افراد سازی یا انسان سازی کا کام انجام دیا۔ جماعت اسلامی ایک جامع تحریک ہے اور اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو جیسا کچھ وہ ہے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس کی توضیح و تشریح کی جائے، بلکہ اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے، ایک سوچا سمجھا منصوبہ جس کے تحت جماعت اسلامی کام کرتی ہے۔ افراد بہت اہم ہوتے ہیں اور فرد اور سماج کا ایک تعلق ہوتا ہے، فرد اور معاشرے کا۔ اچھے افراد ہوں گے، اچھا معاشرہ بنے گا۔ دوسری طرف ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ سماج بھی افراد کو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے۔ تو آغاز کیسے کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ اچھے افراد سے کیا جائے گا۔ انبیاء کرام، ایک نبی آتا تھا، وہ ایک فرد واحد ہوتا تھا، وہ اپنی بات کچھ لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا، ان کی فکر میں تبدیلی پیدا کرتا تھا، اور جو کہا گیا ہے آئیڈیاز رول دی ورلڈ، دنیا میں تبدیلی آتی ہے اور دنیا میں انقلاب آتا ہے آئیڈیاز کے ذریعے سے۔ تو ایک نبی وقت آتا ہے، اپنا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور پھر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، وہ صورتحال پیدا ہو جاتی۔ تو سماج یا معاشرہ اور انسان فرد، ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ سماج اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جن روایات کا پابند ہے انہی روایات کو برقرار رکھے، لیکن کچھ افراد ہوتے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں، صاحب دانش ہوتے ہیں، صاحب نظریہ ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور وہ ان آئیڈیاز کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے دنیا میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آئیڈیاز رول دی ورلڈ۔ دنیا میں جو اصل حکمرانی ہوتی ہے وہ آئیڈیاز کی ہوتی ہے، نظریات کی ہوتی ہے، اور انبیاء کرام نے یہی کارنامہ انجام دیا۔ پہلے کے جو انبیاء کرام ہیں ان کے سلسلے کی تفصیلات ہم کو بہت زیادہ معلوم نہیں ہوتی ہیں، معلوم ہوتے ہیں تو اتنی ہی جن کو قرآن مجید کے صفحات میں ثبت کر دیا گیا ہے یا تاریخ سے جن کی تفصیلات آتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1450 سال پہلے مبعوث فرمایا تو ساری تفصیلات، سارے مراحل کا ذکر ہمیں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سے پہلے تاریخ انسانی کے مختلف مراحل میں جو انبیاء کرام آئے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک انسانی تہذیب، انسانی عقل وغیرہ کی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 1450 سال پہلے تشریف لائے، 570 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، 610 میں آپ نبی بنے، 622 میں آپ نے ہجرت فرمائی، اور 632 میں آپ رفیق اعلیٰ کی طرف اپنا کام مکمل کر کے واپس چلے گئے۔ انہوں نے ان کی ساری تفصیلات کس طریقے سے کام کیا وہ محفوظ ہیں، اور ہمارے لیے اور دنیا بھر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے ہمیشہ وہ مشعل راہ رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول یاد آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگ کانیں ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ انسان ایک مشت خاک ہے، ایک خاک کا پتلا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے، اس کا خمیر مٹی سے تیار ہوا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ڈائمنشن ہمارے سامنے کھولا اور بتایا، نہیں، انسان اگرچہ کہ مٹی سے بنا ہے، ہو سکتا ہے مٹی سے بنا ہو، لیکن ہر انسان اپنے اندر ایک ایسا جوہر خالص رکھتا ہے
کہ یا تو وہ سونا ہے، وہ سونا نہیں ہے تو کم سے کم چاندی ہے. سونا اور چاندی دنیا کی بہت ہی قیمتی دھاتیں ہیں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اندر جو پوٹینشیلٹی ہوتی ہے اس کی تمثیل اس طریقے سے آپ نے پیش کی، اور آپ نے اسی طریقے سے کام کیا. ایک اور بات مجھے یاد آتی ہے، ہمارے سابق امیر جماعت مولانا سراج الحسن صاحب وہ کہا کرتے تھے، انسان کی عظمت کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن انسان کی بنیادی عظمت کے لیے، اس کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے سوائے اس کے کسی اور اضافی ایڈیشنل چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان ہے. وہ چاہے تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ ہو یا کم تعلیم یافتہ ہو، وہ صحت مند ہو یا مریض ہو، وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہو، موت اس کے دروازے پہ دستک دے رہی ہو، اگر وہ انسان ہے تو وہ عظمت ہے. اور آج ہمارے سامنے بات آئی لقد کرمنا بنی آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عظمت سے نوازا ہے. کائنات بہت بڑی ہے، اور آج کائنات کے مختلف دور دراز گوشوں کے بارے میں ہمارا علم وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. ابھی پچھلے سال 25 دسمبر کو ایک پروب بھیجا گیا، ایک لیبارٹری، اور اس پہ تقریباً $10 بلین خرچ ہوئے 25 سال کی محنت شاقہ کے بعد، اور اس کو انسٹال کیا گیا ہے تقریباً 15 لاکھ کلومیٹر اونچائی پر. جیمز ویب لیب ہے وہ، ایک مکمل ویب، اور وہاں سے وہ کائنات کے مختلف گوشوں کی تصویریں ہمارے پاس بھیج رہی ہے. اس کو کارگر ہونے میں، ایکٹیو ہونے میں 5-6 مہینے لگ گئے، اب وہ اپنا کام کر رہی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کتنی لمبی چوڑی، کتنی بڑی ہے. لیکن اب تک کا جو ہمارا انسان کا علم ہے، اس نے انسان جیسی کسی مخلوق کو کہیں اور نہیں پایا. کہیں بتایا جا رہا ہے کہ کہیں تھوڑا پانی ملنے کے آثار ہیں، کہیں کسی گیس، میتھین گیس کے ملنے کے آثار ہیں، کہیں جیسے سورج میں ہائیڈروجن ہے یا اور ایک گیس ہے اس طریقے سے، لیکن زندگی کا سراغ ہمیں کہیں نہیں ملا. تو ایک طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے اچھی مخلوق. ویسے ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں کہا گیا وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اپنی بنائی ہوئی بے شمار مخلوقات پر اس کو بڑائی عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی. بہرحال ہمارا علم یہ ہے، اور ایک حد تک اس علم پر ہم زور دے سکتے ہیں کہ شاید انسان ہی اشرف المخلوقات ہے. ویسے اللہ کی کائنات بہت لمبی چوڑی، بہت بڑی ہے، اور کون کون سی مخلوقات اس نے بنائی ہمیں معلوم نہیں. تو انبیاء کرام نے انسان کے اندر جو وہ انسانیت کا خالص جوہر تھا اس کو ریکگنائز کیا، اس کو بڑھانے اور پھیلانے کی کوشش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1400 سال پہلے اسی نسخے کیمیا کو اپنایا، اور آپ نے ہر انسان کی اہمیت اور عظمت کا ذکر کیا. چنانچہ یہ جو بھی آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگ کانیں ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. تو اسی کے بنیاد پر آپ نے کام کیا، دعوت کو پیش کیا. اب انڈیویجولس کی یہ اہمیت ہے، آپ نے کچھ انڈیویجولس کو لیا. ابھی دیکھیے حضرت خدیجہ پہلے ایمان لائیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق وہ ایمان لائے، حضرت علی وہ ایمان لائے. قریبی لوگ آتے رہے اور بہت اچھے لوگ تھے. ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں عقل و فہم، حکمت اور سعادت مندی کم ہی لوگوں کے حصے میں آتی. جو بہترین جو لوگ تھے، جن کا کوئی مفاد نہیں تھا، جنہیں پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، جنہیں آزادی کی ضرورت نہیں تھی، جنہیں غلامی سے آزادی حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، ایسے لوگ، اولین لوگ اسلام کی عظمت کو، اسلام کی صحت کو، اسلام کی خوبیوں کو سمجھ کر وہ آئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ پیغام پھیلتا چلا گیا. اب اس کے بعد آپ ذرا اس بات پر بھی غور فرمائیں کہ وہ جو حضور نے انقلاب برپا کیا تھا کس تیزی کے ساتھ وہ پھیلا. چنانچہ تاریخ دان اس بات پہ حیران ہیں، وہ کہتے ہیں we cannot explain how this happened, it's a separate type of phenomenon. یہ عجیب ایک کرشمہ تھا کہ within 100 years اسلام became the greatest force on this earth. 100 سال کے اندر اسلام اس تیزی کے ساتھ پھیلا کہ اسلام دنیا کی سب سے بڑی قوت بن گیا. اسلام نے تصور خدا دیا، اسلام نے تصور کائنات دیا، اسلام نے زندگی کا ایک آبجیکٹیو، ایک مقصد متعین کیا،
اسلام نے آخرت کے پردوں کو ہٹا کر بتایا کہ دیکھو تمہاری اصل زندگی یہ ہے۔ اس دور کے ایک مفسر نے کہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دراصل آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اگر آخرت میں ڈائریکٹ براہ راست ہم سب انسانوں کو بھیج دیا گیا ہوتا تو آج دنیا کی جو گت بنی ہے وہی گت جنت کی بن جاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں ایک آزمائشی مرحلے سے گزار رہا ہے، اور بہت چھوٹی مدت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کئی کتابوں میں آئی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمار امتی ما بین 60 و 70 عامہ، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60-70 سال کے درمیان ہوں گی۔ واقلہم، ان میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو 70 سال سے بھی زیادہ زندہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پلاننگ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو بھیجا جائے، اور اس سے وہ جو روز ازل میں ایک عہد لیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہیں کہا کہ ہاں تمہارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے اس نقص کو مٹا دیا۔ ایک بڑی اچھی مثال ابھی جاوید غامدی صاحب نے اس کے سلسلے میں دی۔ وہ بتاتے ہیں ہم پیدا ہوئے، ماؤں کے پیٹوں سے ہم باہر آئے، کیا ہمیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، لیکن ہم ایک طرح سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں، ہاں ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے، اس سے پہلے ہم ماں کے پیٹ میں تھے۔ تو اسی طریقے سے آدمی اگر غور کرے تو وہ اس بات کو ریکگنائز کر سکتا ہے، ہاں کبھی ہمارے رب نے، جیسے کہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، ہم کو آدم علیہ السلام کی پشت سے، جد امجد آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا، پھر پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تب ہم نے کہا تھا۔ اور ہم آج کائنات کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، آج اپنے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں، اہل ایمان ضرور محسوس کر سکتے ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا، اور یہ زندگی واقعی ایک آزمائش ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سال کی طوالت رکھتی ہوگی، اور یہ پوری کی پوری آزمائش۔ تو دنیا میں جو انقلاب لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ہم وہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، تو آپ نے فرد کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا۔ اس سلسلے میں کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ سورہ عبسہ و تولی، سورہ عبسہ، اس میں ہمارے سامنے ایک مثال آتی ہے کہ ایک اندھے صحابی تھے، اور ابن ام مکتوم، وہ اندھے تھے، نابینا تھے۔ وہ ایک آدھ بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیاب میں ان کو مدینہ کا ذمہ دار بھی بنایا تھا، اس کی کمان سپرد کر کے گئے تھے۔ مکی کی یہ بات ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاں کچھ مکے کے سرداروں کے ساتھ حضور بات کر رہے تھے، اور دعوت کا مفاد جب ہم کو عزیز ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو اہم لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، سربراہ لوگ ہیں، وہ اسلام میں آئیں، تاکہ ان کی سرداری سے اور ان کا جو پوزیشن ہے اس سے بھی اسلام کو فائدہ پہنچے۔ تو حضرت ابن ام مکتوم تشریف لائے، کوئی سوال کیا انہوں نے، تو حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پر حضور کو تنبیہ کی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہر آدمی اہم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہر آدمی، چاہے وہ اندھا ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ دوسروں کو انفلوئنس نہیں کر سکتا ہو، وہ اہم ہے۔ اب اسی اصول کو آج بھی ہم کو سامنے رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے، ہر تحریک کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا کام آسان ہو، اور کام آسان ہونے کے لیے یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ اہم جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان تک بھی پہنچتے ہیں۔ آج بھی یہ طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال افراد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، خاص کر آج کل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً جو 600 سال کا زمانہ گزرا ہے، ہمارے ڈیموگرافرز بتاتے ہیں اس وقت آبادی 15-20 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ آج دنیا کی آبادی 800 کروڑ سے بھی بڑھ رہی ہے۔ 15 نومبر کو بتایا گیا کہ 800 کروڑ آبادی ہو گئی ہے، یعنی 40 گنا آبادی بڑھ گئی۔ آج وسائل بہت ہیں، آج انسان دور کی کوڑی لا رہا ہے، آج انسان ستاروں پہ کمن ڈال رہا ہے، آج انسان کائنات کے دور دراز گوشوں میں جھانک کر دیکھ رہا ہے، اور سائنس کے ذریعے سے بہت ساری فطرت کی قوتوں کو اس نے اپنے کام میں لانا سیکھ لیا ہے۔ تو آج مینس آف کمیونیکیشن، ٹی وی ہم نے دیکھا، ہماری آنکھوں کے سامنے آیا،
اور خیر ٹیلی فون تو آ چکا تھا 1890 میں ٹیلی فون آ چکا تھا، اور پھر اس کے بعد ریڈیو بھی 1910 وغیرہ میں آنے لگا، ہوائی جہاز بھی 1920 میں، ٹی وی تو 1954 کے بعد آیا ہے۔ مینس آف کمیونیکیشن آج بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئے ہیں۔ آنے واحد میں ایک چیز، ہمارے ہاتھوں میں جو سیل فون ہوتا ہے 5-10 ہزار روپے کا، اس کے ذریعے سے ہم ایک فوٹو لیتے ہیں اور اس کو ہم دنیا بھر میں پھیلا دیتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی سی ایک معمولی تقریر ہو رہی ہے، یہ بھی ساری دنیا کے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آج اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں، ان کو متاثر کریں۔ جماعت اسلامی نے جب اپنے کام کا آغاز کیا ہندوستان کی آزادی کے بعد، اس وقت ہندوستان کافی پسماندگی کا شکار تھا، اور اس وقت ہی ہم نے آزادی حاصل کی تھی اور غلامی کی بیڑیوں کو توڑا تھا۔ ششی تھرور ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، اقوام متحدہ میں 10-15 سال خدمات انجام دے چکے ہیں۔ 4-5 سال پہلے ان کا ایک مضمون آیا تھا، بتاتے ہیں کہ 1947 میں ہندوستان کی آبادی تقریباً 35 کروڑ تھی، جبکہ اب 140 کروڑ سے بھی آگے بڑھ گئی، 4 گنا آبادی، 4 گنے سے بھی زیادہ، 4.5 گنے آبادی ہو گئی ہندوستان کی۔ اس وقت لانجیوٹی آف لائف، زندگی کی طوالت اب تقریباً 70-72 سال کے قریب ہو گئی ہے، مردوں عورتوں میں تھوڑا فرق ہے۔ اس وقت لانجیوٹی آف لائف 26 سال تھی، آج لٹریسی 70% سے زیادہ ہو گئی ہے ہندوستان میں۔ خواندگی اس وقت تقریباً شاید 16% یا کچھ ایسے تھی خواندگی۔ اس وقت 90% ہندوستانی خط غربت سے نیچے تھے، آج 20-25% لوگ خط غربت سے نیچے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی آبادی بھی بڑی ہے، وسائل بھی بڑے ہیں، اکنامی نے بھی ترقی کی ہے، اور آج لوگ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں۔ آج ایک ایک فرد کی اہمیت، اور چونکہ جمہوری نظام ہے، جمہوریت میں ڈکٹیٹرشپ میں عوام کی اہمیت کم ہوتی ہے، لیکن جس جمہوریت کو ہم لے کے چل رہے ہیں مختلف خامیوں کے باوجود ایک ایک فرد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو جماعت اسلامی نے اس وقت دیکھا، یہ بات بھی بتاتے چلو آپ کو کہ جب 35-40 کروڑ کے قریب ہندوستان کی آبادی تھی تو اس وقت مسلمان 51 کے سینسس میں 9.8% تھے، 10% مان لیجیے راؤنڈ فگر ہے، اور آج مسلمان 14.23 2011 کے فگرز، بلکہ یہ سینسس ہوگا 1-2 سال کے اندر تو شاید 14.5% مسلمان یا اس سے بھی کچھ زیادہ نکلیں گے۔ ہندوستان بہت پسماندہ تھا، تعلیم کا انتظام نہیں تھا۔ مجھے یاد آتی ہے وہ بات، پنڈت جواہر لال نہرو کا دور تو ہم نے دیکھا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اس وقت کہا تھا کہ ہندوستان اب بیل گاڑی کے دور سے نکل کر سائیکل کے دور میں آ گیا ہے۔ ہوائی جہاز کے دور، ہوائی جہاز کچھ تھوڑے بہت چلتے تھے، ٹرینیں بھی چلتی تھیں، لیکن انہوں نے اس انداز سے بات کہی کہ بیل گاڑی کا دور تھا ہندوستان میں، بیل گاڑی سے آگے بڑھ کر ہندوستان سائیکل کے دور میں آ گیا ہے، اور اب تیز ٹرینوں کا دور ہے، تیجس وغیرہ وغیرہ کے بندے کیا اس طرح کی ٹرینیں بھی اب چل رہی ہیں، 150-200 کلومیٹر کی رفتار چل رہی ہے۔ ہوائی جہاز کا سفر بھی اب پہلے کے مقابلے میں سستا بھی ہو گیا ہے۔ تو مینس آف کمیونیکیشن بھی بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں۔ اس زمانے میں ہم کبھی کبھی نوسٹالجیا کے ذریعے سے کہتے ہیں ہمارے فلاں بزرگ تھے، ہمارے دادا صاحب کے زمانے میں 50, 60, 70 سال پہلے وہ گلی گلی جایا کرتے تھے۔ میں خود اپنی بات کہہ سکتا ہوں کہ جب میں ایم اے کا امتحان دے رہا تھا، مظفر پور میں تھا، میں نے وہیں سے کیا تھا، ایک ٹوٹی پھوٹی سائیکل تھی رنگ و روغن سے آری، اسی پر میں سوار ہو کر مظفر پور میں دعوت بانٹا کرتا تھا ایم اے کے طالب علم کے دور میں۔ تو ویسا ایک دور تھا، لیکن اب وہ دور نہیں ہے، اب وہ کوئی فخر کی بات نہیں ہوگی۔ یہ کمیونیکیشن چونکہ ڈیولپ ہو گئے ہیں، آج کوئی ایک چیز آپ کے پاس آتی ہے 50 جگہ اسے فارورڈ کر دیتے ہیں، اور جو ادارے ہیں ہندوستان میں اس وقت 400 سے زیادہ اچھے بڑے چینلز ہیں، اور چھوٹے چھوٹے چینل تو بے شمار ہیں، بے شمار چھوٹے چھوٹے چینل چل رہے ہیں، اور جو منظم جماعتیں ہیں جیسے بی جے پی ہے، جس کے پاس حکومت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، پلاننگ بھی ہے، اور حکومت کے وسائل سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کا تو ایک ٹرولنگ کا ایک پورے کا پورا سیکشن ہے، کیسے کس کو بدنام کیا جائے، یہ سب کے سب سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو وہ ایک زمانے میں وہ بات قابل قدر تھی کہ ایک آدمی
20 جگہ جایا کرتا تھا. میرا خیال ہے کہ میں دعوت 1969 68 وغیرہ میں 15-20 جگہ دعوت جا کر سائیکل سے جا کر دیا کرتا تھا. اب وہ دور نہیں رہا ہے. اب دعوت ہو، ریڈینس ہو یا کوئی بھی اخبار ہو، وہ انٹرنیٹ پر ہے، اور وہ چیز ممکن بھی نہیں ہے. اب ہم ویڈیوز سے کام لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں سے ہم کام لیتے ہیں، لیکن مقصد وہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انڈیویجول کو متاثر کر سکیں. مجھے 8-10 سال پہلے کا ایک انٹرنیشنل میلہ یہاں پہ ہو رہا تھا، بک فیئر. اس سال بھی فروری میں ہونے والا ہے. کووڈ کے 2-3 سالوں کے وقفے کے بعد ایک بائبل کے بارے میں کچھ لوگ ایک چیز بانٹ رہے تھے. بائبل کے اسٹال پر جانے کے لیے وہ کہہ رہے تھے بائبل وہ کتاب ہے جو کروڑوں کی تعداد میں چھپی ہے، بائبل وہ کتاب ہے جو 300 زبانوں میں جس کا ترجمہ ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بائبل یا اس کی کوئی بات کیلنڈرز کے ذریعے سے، تسبیحوں کے ذریعے سے، لاکٹس کے ذریعے سے، اسی طریقے سے ہم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انڈیویجولس افراد تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو جماعت نے 1947 میں جب دیکھا کہ مسلمان کمزور ہیں، ہندوستان کے پاس بھی وسائل نہیں ہیں، خط غربت سے 90% لوگ نیچے ہیں، اور لانجیوٹی آف لائف، طوالت حیات بھی کم ہے، تو انہی وسائل کے ساتھ اس نے اپنا کام شروع کیا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم ایک پوزیشن میں اب ہیں. آج ہندوستان میں تقریباً 15,000 ارکان ہیں، 1-2 لاکھ کے قریب کارکنان ہیں. ہر جگہ کام ہو رہا ہے. نارتھ ایسٹ کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بھی کام ہو رہا ہے، پہاڑیوں پر بھی کام ہو رہا ہے، تمام جگہوں پر کام ہو رہا ہے. لیکن اس کا آغاز اسی طریقے سے ہوا کہ ہم نے انڈیویجولس پر کام کیا. اب اس معاملے میں آپ دیکھیں، مثلا مردوں میں ہم نے کام کیا. ہم نے اجتماع، چھوٹے چھوٹے اجتماع، 10 افراد، 15 افراد، 20 افراد. ہم نے درس قرآن پہ زور دیا. ہم نے لوگوں کا تعلق قرآن سے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب تھی، مجھے بچپن میں نہیں معلوم تھا، میں 8-10 سال کا رہا ہوں گا اس وقت. میں سمجھتا تھا کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے، پھر قل اعوذ برب الناس ہے. وہ چونکہ الٹی ترتیب سے میں پڑھایا جاتا ہے بچپن میں، اسی طرح سمجھتا تھا. بعد میں 2-1 سال کے بعد ہم کو بات معلوم ہوئی. تو اس طریقے سے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا تو رواج ہی نہیں تھا اس زمانے میں. جماعت اسلامی نے لوگوں کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی، اور ہر جگہ ہم نے درس قرآن، درس حدیث اور حالات حاضر اور تبصرہ، اس طرح کے حلقے قائم کیے. زیادہ افراد کو ہم نے یہ کیا. پھر ایک اور بات، خواتین آدھی انسانیت ہیں اور آدھی امت بھی ہیں. اور کسی نے کہا ہے اگر تم نے ایک مرد کو تعلیم سے آراستہ کیا تو ایک فرد کی تقدیر بدلی، لیکن اگر تم نے ایک عورت کو تعلیم سے نوازا تو تم نے خاندان کی تقدیر بدل ڈالی. جماعت اسلامی نے روز اول سے، یعنی ارکان بہت سی دیگر مسلم جماعتیں ہیں، اس میں تبلیغ جماعت تھوڑا سا کرتی ہے، زیادہ نہیں، لیکن اور باقی جماعتوں میں کئی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان کے مدارس ہیں. انہیں اب تک اس بات کا خیال عموماً نہیں آیا کہ ہماری خواتین کو بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. 100 سال پہلے کوئی عورت حافظہ حفظ کرے تصور نہیں تھا. جماعت اسلامی نے لڑکیوں کے اسکولز قائم کیے، جماعت اسلامی نے خواتین کو اہمیت دی. بیچ کے سارے مراحل کو چھوڑی، آج کے فگرز میں آپ کو بتا سکتا ہوں. آج میں نے 2 عمرہ حلقہ سے بات چیت کی. امیر حلقہ کیرلا نے بتایا کہ تقریباً 24-25% ان کے ارکان خواتین. اور تمل ناڈو کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے مجھے معلوم ہوا تقریباً 30% ارکان ہیں وہاں پر. اور گوا ابھی جانے کا موقع ملا تھا، وہاں بھی. ساؤتھ کی ریاستوں میں معاملہ اچھا ہے، نارتھ کی ریاست یو پی، بہار وغیرہ وغیرہ میں، یا بنگال میں، راجستھان میں، یہاں معاملہ اتنا اچھا نہیں ہے. یہاں ابھی تک ہم نے عورتوں کو اکوموڈیٹ کرنے پر زیادہ توجہ نہیں دی ہے. اب دیکھیے اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ پہلے ہم سنتے تھے 40 سال پہلے، ایک خاتون تھی بیگم کوثر نیازی، کچھ نیازی کوئی خاتون تھی، ایک وہ کانپور کی تھیں. وہ نمائندگان میں 2-4 بار رہی ہیں. لیکن اب جماعت نے عورتوں کو ریزرویشن دیا، ان کو ایلیویٹ کرنے کے لیے، ان سے کام لینے کے لیے، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے. اس وقت جو 150 سے کچھ زائد نمائندگان ہیں، اس میں 29 یعنی تقریباً 20% خواتین ہیں. اور ابھی 8-10 سال پہلے تبدیلی شروع ہوئی. پہلے ایک خاتون عطیہ باجی صاحبہ غالباً وہ شورا کی رکن بنی، اب 2 خواتین شورا کی رکن ہیں. اس طریقے سے خواتین کو معلوم ہوا
ہمارے لیے بھی ایک مقام ہے، جماعت میں ہم کام کر سکتے ہیں اسلام کے لیے۔ اب تو وہ کچھ انگلش اور اردو میں ہادیہ اور وغیرہ اس طرح کے چینلس وغیرہ بھی چلا رہی ہیں، کچھ کتاب یہ بھی چھاپ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے خواتین میں کام کیا گیا۔ پھر اکثر آپ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کو دیکھیے، کانگریس کو دیکھیے، بی جے پی کو دیکھیے، ABVP ہے مثلاً، اکھل بھارت ودیارتھی پریشد۔ جماعت اسلامی نے شروع سے ہی توجہ دی، پہلے حلقوں کی سطح پر طلباء کے حلقے تھے، بعد میں آل انڈیا تنظیم 1986 میں بنائی گئی SIO کے نام سے، اور آج ایک بہت بڑی تنظیم ہے وہ، اور بلکہ مسلمانوں میں سب سے بڑی طلباء کی اور نوجوانوں کی کوئی تنظیم ہے تو SIO ہے۔ اس طریقے سے پہلے ہم نے افراد کو نشانہ بنایا، افراد کی تربیت کی، افراد کے اندر خود اعتمادی پیدا کی، افراد کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہم نے واقف کرایا، اور پھر اس کے بعد وہ منظم ہو کر اپنے طور پہ کام کرنے لگے۔ اور ہمارے سب سے پہلے قائم جماعت جناب جعفر صاحب، وہ SIO کے پریزیڈنٹ تھے۔ اسی طریقے سے بے شمار افراد ہم کو ملتے رہے۔ یہاں پر ایک لطیف سی بات آپ کو سنا دوں کہ مجھے 2 بار بنگلہ دیش کے جو امیر جماعت مرحوم تھے ان سے ملاقات کا موقع ملا، پروفیسر غلام اعظم صاحب، اور آخری ملاقات ان سے 1996 یا 97 میں ہوئی تھی۔ اس سے 8-10 سال پہلے بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی بنگلہ دیش میں، ڈھاکہ میں۔ انہوں نے بتایا کہ چھاتر شبر طلباء کی ان کی تنظیم تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے جتنے لیڈرز ہیں پورے کے پورے چھاتر شبیر سے آگے بڑھ کر وہاں تربیت پا کر آئے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ انہوں نے ایک پریزیڈنٹ کو دوبارہ پریزیڈنٹ منتخب کر لیا، تو انہوں نے بتایا ہمارے پروفیسر غلام اعظم نے، آپ نے ہمارا ایک لیڈر کم کر دیا، کیونکہ ہر سال آپ کا جو انتخاب ہوتا، نیا آپ کا صدر منتخب ہوتا اور ہمیں وہ آدمی ملتا تھا۔ اب 2 سال ایک ہی آپ کا صدر ہے تو ہمارا ایک لیڈر کم ہو گیا۔ تو اس طریقے سے SIO جو ہے اس کے ذریعے سے طلباء اس میں آتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے، وہ نئے نئے تجربات کرتے ہیں، وہ اپنے کام کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، اور پھر جماعت کی صفوں میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے طلباء میں کام کیا گیا، اور ذرا اس کے بعد تھوڑی تاخیر سے طالبات پر ہم نے توجہ دی۔ اب کچھ انہیبیشن سے کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، طالبات ہیں کیسے جائیں گی، کیا کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال پہلے حلقوں کی سطح پر GIO کا قیام ہوا، اب آل انڈیا سطح پر بھی کوآرڈینیشن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے مردوں میں، عورتوں میں، پہلے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 100 سال پہلے خواتین حفظ کریں تصور نہیں تھا، خواتین کی درسگاہیں ہوں اعلیٰ دینی تعلیم کے تصور نہیں تھا۔ بہشتی زیور وغیرہ ٹائپ کی چیزیں 1910 وغیرہ میں کچھ پڑھا دی جائیں کچھ، بلکہ مجھے حیرت ہوتی ہے بہشتی زیور میں آپ کو عبارت ملے گی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت نے لکھا ہے، عورت کو بس اپنے گھر میں رہنا چاہیے، سال میں 1-2 بار وہ اپنے والدین وغیرہ سے ملنے کے لیے جا سکتی، ایک محدود تصور تھا۔ لیکن آج، اور بلکہ میں عرض کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں اگر تشریف لائیں اب ہوتے تو خواتین سے بہت سارے کام لیتے ہو۔ اب اس معاملے میں ایک اور بات اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہندوستان میں مسلمان پچھلے سینسس میں 14.23 یعنی 14.25% تھے، اب 14.5 یا 15% ہوں گے، لیکن غیر مسلم خواتین سے اگر ہم موازنہ کریں تو ہماری خواتین دور دور تک نظر نہیں آتی۔ تھوڑی بہت ڈاکٹرس مل جائیں گی، کچھ اب ایڈوکیٹس بھی بن رہی ہیں، کچھ اور کلیریکل کام کر رہی ہیں، پروفیسر کچھ بن رہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ انگریزی کا کوئی اخبار ٹائمس آف انڈیا دیکھیے، ٹائمس آف انڈیا تو خیر نظریاتی چیزیں زیادہ نہیں دیتا ہے، انڈین ایکسپریس کو دیکھیے یا ہندو کو دیکھیے، کتنی خواتین ہیں جو مضامین لکھتی ہیں، کتنی خواتین ہیں ریسرچ کر رہی ہیں، کتنی خواتین ہیں جو سوشل تحریکیں چلا رہی ہیں۔ ایک کا دکا مسلم عورت مل جائے تو مل جائے۔ اب جیسے میدھا پاٹکر ہیں، وہ انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے 30, 40, 50 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری خواتین، سیاست میں بھی مسلم خواتین بہت ہی کم ہیں، اور ابھی اس میں مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات سوچنے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی آبادی 15-20 کروڑ کے قریب تھی، اور آج دنیا کی آبادی 800 کروڑ ہو گئی ہے۔ آج الحمدللہ 25% مسلمان ہیں دنیا میں، 57 ان کے آزاد ممالک ہیں، لیکن ہمارا GDP کم ہے، ہماری آمدنی کم ہے، ہم تعلیم میں بہت پیچھے ہیں،
ایک مثال میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا، ہندوستان کی فگرز لٹریسی میں سب سے پیچھے مسلمان، اور گریجویشن کو ایک اگر آپ معیار بنائیں، میں آپ کو 2011 کے گریجویٹس کے لیولس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جین کمیونٹی 0.41% تھی، جنہیں آدھا % بھی نہیں ہے، لیکن مالی لحاظ سے، پروفیشنلی اور گریجویٹس کے لحاظ سے جین کمیونٹی میں 26% گریجویٹس ہیں۔ اگلا نمبر آتا ہے کرسچنس کا، 9% گریجویٹس ہیں۔ دیکھیے 26 سے گر کر اچانک 9 پر آ گیا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سکھوں کا، 8% گریجویٹس ہیں سکھوں میں۔ مردوں عورتوں میں تھوڑا فرق ہے۔ ہندوؤں میں، ہندو بہت بڑی کمیونٹی ہیں، اس میں ہریجن بھی ہیں، اچھوت بھی ہیں، اور پھر دلت بھی ہیں، ٹرائبلز بھی ہیں، شیڈولڈ کاسٹ، شیڈولڈ ٹرائب، سب کچھ ہیں۔ 6% گریجویٹس ہندوؤں میں ہیں، اس بہت بڑی کمیونٹی میں، جو 80% کے قریب ہندوستان میں ہیں۔ اور نیشنل ایوریج ہے 5.6%، یعنی پورے ہندوستان کی آبادی میں 5.6% گریجویٹس۔ مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ پچھلے سینسس کے مطابق 2.76%، یعنی 3.25% گریجویٹس ہمارے پاس۔ اور اس طریقے سے لٹریسی میں ہم پیچھے ہیں، ہائی اسکول کا ڈراپ آؤٹ کا ریٹ ہمارا بہت زیادہ ہے، اور گریجویشن میں پیچھے ہیں، پروفیسر کورسز میں یہ ہیں۔ پھر ہمیں ستایا بھی بہت جاتا ہے۔ تقریباً 2-2.5 سال پہلے ایک فساد ہو گیا کسی موضوع پر بنگلور میں، ڈی جے ہلی ایک محلہ ہے، اتفاق سے اس زمانے میں تھا میں 1-2 دن تک وہاں پر۔ وہاں ابھی تک، آج میری گفتگو ہوئی سیکرٹری حلقہ سے، ابھی تک 36 افراد UAPA میں بند ہیں۔ یہ یہاں کا آپ نے دیکھا فروری 2020 میں جو فساد ہوا تھا، ابھی 15-20 افراد ابھی تک UAPA میں ہیں، جن میں خالد بہت پرومیننٹ ہیں، ایسے سب لوگ ہیں، وہ سیفی صاحب، خالد سیفی صاحب، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی مجھے 1-1.5 مہینے پہلے جانے کا موقع ملا ہبلی بیلگام، ٹوئن سٹیز ہیں، وہاں پر 157 نوجوان کم پڑھے لکھے آٹو چلانے والے ڈیلی بریڈ ارنرز UAPA میں 10 مہینے سے بند ہے، اور کوئی ان کی سننے والا نہیں۔ تو ہمیں ستایا جا رہا ہے، کہیں ڈیمالش کیا جا رہا ہے، کہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے جی۔ اور اس طریقے سے آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی، آپ نے اگنی پتھ کے سلسلے میں جو ہڑتالیں وغیرہ ہوئیں، ہنگامے ہوئے، 16 ٹرینوں کو جلایا گیا، اور مقدمات وغیرہ کچھ قائم کر دیے گئے، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے۔ تو 2 معیارات یہاں پر ہیں۔ یہ جو فرقہ پرست حکومت ہے وہ ایسا کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک قانون کا ایک دھرا ہے، اور غیر مسلموں کے لیے ایک ہے۔ تو اس طریقے سے جماعت اسلامی کا کام، جو ہم تو یہ چاہ رہے تھے، اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے تمام بندوں کو جنت کی طرف بلائیں، اللہ سے واقف کرائیں، اور اس نظام حیات کی طرف ان کو دعوت دیں، اور ان کو بھی جنت میں لے جانے کا نظم کریں۔ لیکن فرقہ پرستیاں بڑی روز بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی 5-7 دن پہلے بریلی کے کسی ایک مقام پر لپے آتی ہے دعا پڑھنے پر FIR ہو گئی، اور پرنسپل صاحب جو تھے اسکول کے، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، اور ایک کوئی خاتون تھیں ٹیمپرری تھیں، ان کو ڈسمس کر دیا گیا۔ کیوں؟ لپے آتی ہے پڑھا گیا۔ کیا ہے لپے آتی ہے؟ ہمیں ویسے کون سی بات؟ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ اس پہ چلانا مجھ کو جی۔ دور دنیا کے میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، اسی طرح کی چیزیں اس کے اندر ہے۔ تو فرقہ پرستی بڑھتی جا رہی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جو سیاسی قوتیں یہاں پر قابض ہیں ہندوستان کے اقتدار پر، انہوں نے پالیسی یہ بنائی ہے کہ مسلمانوں کی مخالفت کی جائے، اور جو ہے وہ ہم غیر مسلموں کے، ہندوؤں کے ووٹوں کو ہم لیں اور آگے بڑھیں۔ اس سے ہمارا کام مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں اللہ سے اور زیادہ وابستہ ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اور کون کون سے طریقے ہم اختیار کریں۔ اب کتابیں پڑھنے والے بہت زیادہ لوگ نہیں رہ گئے۔ آج ہی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا سیل فون ہوں، میں نے آپ کا پڑھنا کم کر دیا، میں نے آپ کا سونا کم کر دیا، میں نے آپ کا خط لکھنا تو آپ بھلا ہی دیا میں نے آپ کو،
میں نے آپ کا سنیما گھروں کو جانا بھی کم کر دیا، بند کر دیا، بلکہ اب صرف لوگ میرے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی بھوک کو میں کم کر رہا ہوں، آپ کی نیند کو میں کم کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک ذریعہ ہے۔ آج ہندوستان کی آبادی اگر 140-42 کروڑ ہے تو ہمارے پاس تقریباً 100 کروڑ یا اس سے کچھ زیادہ سیل فون ہے، بیکاری کے پاس بھی ہے، صفائی کرنے والے کے پاس بھی ہے۔ اب ان سب ذرائع کو ہم کو اور زیادہ اختیار کرنا پڑے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم جائیں۔ ایک سیاسی پارٹی بنائی گئی، ویلفیئر پارٹی آف انڈیا۔ دیکھیے کیرلا میں مسلمان ایک ایسا علاقہ ہے، ملابار کا علاقہ، مسلم لیگ کے 18 افراد لازماً اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں اس علاقے سے۔ ملابار کا جو علاقہ ہے اس میں ملپورم آتا ہے اور 2 ڈسٹرکٹ لگے ہوئے آتے ہیں، لیکن ہم نے کام اتنی تاخیر سے کیا۔ ابھی میں نے پرسوں ایک ویڈیو دیکھا کہ وہاں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کا کوئی ایک پروگرام ہوا تو اس میں 1 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ اس کے صدر قاسم سلیہ صاحب گئے تھے 2-3 دن، کل پرسوں ہی کی بات، لیکن پورا جو کچھ سپیس تھا دوسرے لوگ کیپچر کر چکے ہیں۔ بہت دیر سے آنے پر کچھ ملتا نہیں ہے۔ یہ بزم میں ہے، یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں، مینا اسی کا ہے۔ مینا پر کسی اور نے قبضہ کر لیا، جام دوسروں کے ہاتھ میں آ گئے تو اب آپ کو کچھ ملے گا نہیں۔ تو بہرحال اس سفر میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگرچہ کہ ہم نے بہت کام کیا ہے، اگرچہ کہ ہم نے خواتین کو مخاطب کیا، خواتین کو ایک باعزت مقام دیا، ان کو بھی تحریکی بنایا، طلبہ میں کام کیا، طالبات میں کام کیا، خدمت خلق کے کام کیے، ادارے قائم کیے، بلا سودی قرضے دیے، سب کچھ کیا ہم نے، اسکول قائم کیے، لٹریسی کو بڑھایا، لیکن پھر بھی جس تیزی کے ساتھ ہندوستان ترقی کر رہا ہے اور چیزیں ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے۔ یہ جماعت اسلامی اپنے 75 سال کی کارکردگی کا جو جائزہ لے رہی ہے، ہمیں اب یہ بھی سوچنا چاہیے، سب کو سوچنا چاہیے، آپ سوچیں میں سوچوں، کہ کس طریقے سے ہم موجودہ ذرائع وسائل سے، مینس آف کمیونیکیشن سے، ذرائع ابلاغ سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ افراد تک ہم پہنچ سکیں گے۔ تو یہ ہمارے محترم ہمارے امیر جماعت نے 4-6 دن پہلے ایک تقریر کی تھی، بتایا تھا کہ استحکام کے ساتھ ساتھ ہم کو توسیع پر بھی توجہ دینی ہے، اور انہیں مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہر رکن اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اور ارکان بنائے، اگر ایک سال میں 2 بھی رکن بنائے۔ ایک اور بات میں یہاں پہ عرض کروں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے اگر 1 رکن ہے 10 کارکن ہونا چاہیے، اور 1 رکن 10 کارکن اور 100 آپ کے ورکرز ہونے چاہیے ان کے علاوہ، تبھی آپ کا کام پھیلے گا۔ اور ایسا ہو کہ وہ 10-15 افراد جو 10-15 سال پہلے بیٹھ کر تفہیم پڑھ رہے تھے اب بھی اجتماع میں وہی پڑھ رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں، پھیل نہیں رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد آئندہ ہمارا کام اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جن افراد پر ہم نے کام کیا ہے انڈیویجول پر، ان کو جوڑ کر ان کی ویلڈنگ کرنا ہے، وہ ایک بنیان مرصوص بن جائیں۔ اور یہ اصطلاح بھی آج کل ہم اختیار کر رہے ہیں کہ کسی ریاست میں جتنی جماعتیں، اس میں بنیان مرصوص کتنی، منظم کتنی ہیں، سرگرم کتنی ہیں، اور کتنی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہیں۔ جماعت کے ذمہ داروں نے پچھلے 8-10 سال سے یہ بھی طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو کمزور حلقے ان کو مضبوط کیا جائے۔ اس کے لیے باضابطہ سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری وغیرہ وغیرہ ہیں، وہ جا رہے ہیں، جیسے ہریانہ کو مضبوط کیا جا رہا ہے، یا پھر اتراکھنڈ کو مضبوط کیا جا رہا ہے، نارتھ ایسٹ کی ریاستوں میں جا رہا ہے، ایسے بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ماضی میں جھانک کے دیکھتے ہیں یا ماضی قریب کا جائزہ لیتے ہیں تو میں اکیلا ہی چنا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ لیکن جس تیزی کے ساتھ ہندوستان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور فرقہ پرستی جو مضبوط ہو رہی ہے، مزید زیادہ کچھ اور چاہیے لذت میرے بیان کے لیے۔ وہ اردو کے بارے میں غالباً اقبال نے کہا تھا، اردو جو ہے وہ ابھی اس کو اور زیادہ سنوارنے اور سجانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے تحریک اسلامی کو بھی مینس آف کمیونیکیشنز کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچنے، مرد، عورت، بچے، بڑے، چھوٹے، مزدور، ہر پولیٹیکل پارٹی مزدور میں کام کرتی ہے۔ اور یہ باتیں تو ہمارے سامنے 1953 اور 56 میں آئی تھیں۔ نجات اللہ صدیقی صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، 1.5 مہینہ پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ریڈینس نے ایک خاص نمبر بھی ان پہ نکالا ہے، ابھی انہی کے بارے میں چیزیں ہیں۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ 1956 میں
انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اقتدار کے ذیلی مراکز، سب سینٹرس آف پاور، 1956 میں لکھی تھی یہ بات. انہوں نے کہا ہے کہ جیسے مزدوروں کی تنظیمیں، تعلیمی تنظیمیں، ٹیچرز کی تنظیمیں، یا مختلف سینٹس وغیرہ ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں، یا کتابیں چھاپنے والے ادارے ہوتے ہیں، یہ سب کے سب سینٹرس آف پاور ہیں. تو سب سینٹرس آف پاور میں بھی ہمیں داخل ہونا چاہیے. ایک حد تک ہم داخل ہوئے ہیں، لیکن ابھی ہم بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوئے ہیں. تو انڈیویجول کے بعد انڈیویجولوں کو جوڑنا، انہیں ویلڈ کرنا، پھر ان کے ذریعے سے کام لینا، یہ ہونا چاہیے. اور ہندوستان تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، اور مشکلات کے باوجود بہرحال ہندوستان ترقی کر رہا ہے. لٹریسی بڑھ رہی ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ 1947 میں 35-36 کروڑ ہم تھے، اب ہم 140-42 کروڑ ہو گئے ہیں. اس وقت 90% لوگ بلو دی پاورٹی لائن تھے، اب 20-25% لوگ بلو دی پاورٹی لائن ہیں. اس وقت لٹریسی کچھ 16% تھی، اب 70% سے بھی کچھ بڑھ گئی ہے. تو اس طریقے سے بہت کچھ ہم نے اچیو کیا ہے، اور افراد میں خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے، ہماری آمدنی بڑھی ہے. ایک اور چھوٹی سی مثال، 15-20 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہوائی چپل، میں اور آپ ہوائی چپل پہنتے تھے. بلکہ میں بہار میں جب تھا، طالب علم تھا، مدراس سے ہم جب جاتے تو کلکتہ سے بہت سے کھڑاؤن خریدتے تھے. کھڑاؤن کیا ہوتے تھے؟ ایک فلیٹ کٹا ہوا نیچے کا ہے، اس پر جو پرانے ٹائر ہوتے ان کی پٹی مار دی جاتی تھی، وہی کھڑاؤن پہنتے تھے. ابھی ایک کتاب آئی ہے، میسور کے ایک صاحب ہیں ترین صاحب، وہ ان کو پدما وبھوشن پرائز ملا تھا، 4 یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے. اور ان کی کتاب فقیر برہنہ پا کا عروج، کتاب کا نام، انگلش میں تھی، اردو میں ہی انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ میں 5ویں کلاس تک ننگے پاؤں اسکول جایا کرتا تھا. تو وسائل نہیں تھے، اب وسائل ہیں، اب ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اب اچھے پیسے ہم دے رہے ہیں، اچھا علاج ہم کراتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اور کیا کیا طریقے ہم اختیار کریں. تو میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ بھی سوچئے، اور 2-2 4-4 افراد مل کر سوچیں کہ یہ جو جدید زمانہ ہے، 21ویں صدی بھی اپنا 1/4 سفر مکمل کیا چاہتی ہے، اور نئے نئے آوشکار، نئی نئی ایجادات ہو رہے ہیں، نئے خاص کر کمیونیکیشن کی دنیا میں جو انقلاب آیا ہے کہ ہزاروں لاکھوں افراد تک آپ اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں. تو کتابیں پڑھنے والے کم ہو رہے ہیں، لیکن چیزیں دیکھنے والے، چھوٹے چھوٹے اسٹرپس کو دیکھنے والے لوگ زیادہ ہو رہے ہیں. اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور پھر یہ جو انڈیویجولس ہمیں ملتے جائیں، ان کو جوڑتے جائیں، ویلڈ کرتے جائیں، اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب چیزوں سے استفادہ کرنے، اور مستقبل میں جھانک کر، اقبال نے کہا تھا کہ کھول کر آنکھیں میرے آئینے تحریر میں، آنے والے دور کی ہلکی سی ایک تصویر دیکھ. آنے والا دور اور زیادہ چیلنجز لائے گا، اس کے لیے ہم کو تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.